اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ النقیب گوٹ فارم کی جانب سے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سردی کا موسم جو ہے وہ اب باقاعدہ طور پر شروع ہو چکا ہے، اور آج اللہ کے فضل سے بارش بھی ہوئی ہے۔ موسم کافی ٹھنڈا، خوشگوار اور تازہ ہو گیا ہے۔ بارش کے بعد کا یہ جو موسم ہے، یہ جہاں انسانوں کو بہت اچھا لگتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ جانوروں کے لیے یہ بہت نازک بھی ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں، سردی اور نمی کی وجہ سے ان میں بیماریوں کا جو خطرہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بکریاں جو ہیں وہ باہر گھوم پھر رہی ہیں کھلی ہوا میں اور لطف اندوز ہو رہی ہیں۔ بارش کے بعد زمین میں جو ہے وہ تھوڑی ٹھنڈک آ جاتی ہے، جو بکریوں کو اور چھوٹے جانوروں کو، بڑے جانوروں کو بہت سکون دیتی ہے۔ لیکن اگر احتیاط ہم نہیں کریں گے تو اس کے ساتھ بیماری پھیلنے کا بھی جو خدشات ہوتے ہیں وہ بہت حد تک بڑھ جاتے ہیں، جیسے کہ کھانسی، بخار اور سانس کی بیماریاں جو ہیں وہ ان کو لگ جاتی ہیں۔ اب ذرا دیکھیے کہ بکریاں کس طرح آگے پیچھے خوش ہو کے گھوم پھر رہی ہیں اور جو ہے وہ مزے میں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہاں پہ سب سے پہلی بات جہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمیں سردیوں میں جو ہے بکریوں کا خیال رکھنے کے لیے کیا ہمیں جو ہے وہ احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ اپنانی چاہیے۔ یہاں پہ دیکھیں، سب سے پہلی بات، جانوروں کے رہنے کی جگہ خشک اور صاف ہونی چاہیے۔ بارش کے بعد جو نمی رہ جاتی ہے، اور یہی نمی جو ہے وہ بیماریوں کی سب سے بڑی وجہ بنتی ہے، جیسے نمونیا، کھانسی اور بخار وغیرہ۔ اس لیے ہم یہاں اس بات کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ فرش خشک ہو، جگہ صاف ہو اور ٹھنڈی ہوا براہ راست جانوروں کو نہ لگے۔ دوسری اہم بات ہوتی ہے پانی کا خیال رکھنا۔ سردیوں میں جانوروں کو بہت زیادہ ٹھنڈا پانی جو ہے وہ نہیں پینے دینا چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ پانی وہ بکریاں پئیں جس کا درجہ حرارت تھوڑا سا جو ہے وہ نارمل ہو۔ تیسری بات اگر ہم دیکھیں تو وہ ہوتی ہے ان کی خوراک میں ان کی ایسی توانائی والی چیزیں شامل کرنا، جیسے چوکر، باجرہ، مکئی اور خشک چارہ۔ یہ سب چیزیں جانوروں کے جسم کو مضبوط بناتی ہیں اور ان پہ جو سردی کے اثرات ہیں ان کو اس سے بچاتی ہیں۔ اور ایک بات جو اکثر لوگ، بلکہ بہت سے لوگ جو نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ ہوتی ہے ان کی صفائی۔ ان بکریوں کا کھانا کھانے کی جگہ، جیسے کہ کھرلی، پانی کے برتن اور جانوروں کی رہائش کا، اگر یہ چیزیں صاف نہ ہوں تو بیماریاں خود چل کر آتی ہیں، کیونکہ صفائی جون سی ہوتی ہے وہی جو ہے وہ ایک صاف اور باقاعدہ ماحول کی جون سی ہے وہ ضمانت ہوتی ہے۔ دوستو، جانور جو ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہوتے ہیں ہمارے پاس۔ یہ بول تو نہیں سکتے ہیں، لیکن اگر ہم ان پہ توجہ دیں تو یہ ہمیں اپنی ہر تکلیف اپنی حرکتوں سے ہمیں بتا دیتے ہیں۔ جیسے کہ اگر کوئی بکری کھا پی نہیں رہی، یا کوئی بھی جانور جو کھا پی نہ رہا ہو یا دوسروں سے الگ ہو کے بیٹھا ہو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اسے توجہ کی خاص ضرورت ہے۔ جیسا کہ دوستو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں، یہ ایک بکری یہ کل سے بیمار ہے۔ پتہ نہیں اس کو شاید سردی لگ گئی ہے یا کیا وجہ ہے، اس کا جو ہے وہ تھوڑا سا گلا خراب ہے، تھوڑا سا بخار ہے، اور اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا فلو ہوا ہے۔ سردیوں کے موسم میں اس طرح کے جو مسائل ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ اکثر جو ہے وہ ہمیں درپیش آتے رہتے ہیں۔ اب ویسے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن سردیوں کے موسم میں جو یہ مسائل ہیں یہ تھوڑے بڑھ جاتے ہیں، ان کا سامنا ہمیں ذرا زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ اور خاص طور پر جب بارش وغیرہ ہو جائے یا ٹھنڈی آواز چلنے لگے تو پھر تو ان کا جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے بکریوں کو سنبھالنا۔ لیکن ہم نے بھی اس موقع پہ کسی بھی تاخیر کیے بغیر، ذرا سے بھی دیر کیے بغیر ڈاکٹر صاحب کو یہاں پہ جو ہے وہ بلا لیا۔ اب ڈاکٹر صاحب اس بکری کا علاج کریں گے تاکہ یہ جو ہے اس کی جو بیماری ہے وہ دوسری بکریوں میں نہ پھیلے اور یہ جلد سے جلد صحتیاب ہو جائے۔ النقیب گوٹ فارم پر ہم صرف بکریاں نہیں پالتے، بلکہ پوری ذمہ داری کے ساتھ ان کی پرورش کرتے ہیں۔
ناظرین اب یہ اس طرف دیکھیں ذرا، یہاں پہ ہم کھلی میں بکریوں کو باجرا اور جو ہے وہ چوکر مکس کر کے دے، باجرے کا آٹا ہے اس میں اور چوکر ہے، یہ دو چیزیں ہم نے بکری کو مکس کر کے دی ہیں۔ یہ چیزیں ان کی صحت کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں، سردیوں میں خاص کر کے جو یہ دو چیزیں ہیں یہ ان کے جسم کو ایسی حرارت بخشتی ہیں جو انہیں سردی سے لڑنے کی قوت اور طاقت عطا کرتی ہیں۔ ماشاء اللہ ناظرین دیکھیں ہماری ساری بکریاں کتنی خوش ہو کر خوراک کھا رہی ہیں۔ جب جانور خوش ہو کے کھاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ صحت مند ہے، خوراک اس کو پسند بھی آ رہی ہے اور اس کو راس بھی آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اور ہمارے سب کے جانوروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، محفوظ رکھے، ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھے، ان کی صحت میں برکت عطا فرمائے اور ہماری محنت کو قبول فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ۔